السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ بڑی اہم خبر جو اب تک آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھ لی ہوگی جب تک یہ میسج آئے گا کہ ابھی چند لمحے پہلے آصف علی زرداری کو ان کے اسلام آباد کے گھر سے، زرداری ہاؤس سے یا بلاول ہاؤس سے، اب جو مرضی نام اس کو دینا دے لیں، وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نیب کی ایک ٹیم اس سے ان کو گرفتار کیا. ابھی تک جو اطلاع ہمیں نہیں ملی کہ کیا فریال تالپور کو گرفتار کیا ہے کہ وہ وہاں سے ادھر ادھر ہو چکی ہیں. اب دیکھیں کتنے مضحکہ خیز بات ہے کہ پہلے آپ عدالت گئے ہوئے ہیں اور عدالت نے جب فیصلہ محفوظ کیا، ان کا ہم 3 بجے کے بعد سنائیں گے، تو آپ فوری طور پہ عدالت کے احاطے سے نکل جاتے ہیں دونوں بہن بھائی، اور پھر آپ جا کے اپنا جو ہے ادھر ادھر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نیب کی ٹیم کو پتہ تھا کہاں کہاں جا رہے ہیں. وہ اسمبلی میں بھی انہوں نے ٹیم بھیج دی، انہوں نے گھر پہ بھی بھیج دی، انہوں نے آج ہر جگہ کی تیاری کی ہوئی تھی. سو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے. وہ اچیومنٹ اس لیے بڑی ہے کہ پاکستان کے اندر آصف علی زرداری کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے. آصف علی زرداری نے اس وقت فیم حاصل کی جب انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے شادی کی، تو وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن گئے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں. اور پہلے ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی تھی، ان کے ڈریسنگ کے اوپر تنقید ہوتی تھی، ان کی مونچھوں کے سائز کے اوپر تنقید ہوتی تھی، ان کے بیٹھنے کے سٹائل پہ تنقید ہوتی تھی. لیکن جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی بار حکومت میں آئیں تو آصف علی زرداری کے اوپر لیبل لگ گیا مسٹر 10%. اور وہ لیبل اتنا سخت لیبل لگا کہ آج تک زرداری صاحب نے سب کچھ کر لیا ہے اور مسٹر 10% کے لیبل سے اپنے ہاتھ دھو نہیں سکے. اس کے بعد لوگ ان کو مسٹر 100% بھی کہتے رہے، لوگ مسٹر مینی % بھی کہتے رہے، لیکن وہ جو 10% کی چھاپ تھی، اور اس چھاپ کا یہ مطلب تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کا نام جب بھی لیا جائے گا تو اس سے کہیں نہ کہیں غلط کاری یا کرپشن جو ہے اس کو منسلک کر کے کیا جائے گا. تو وہ لوگ ہمیشہ ان کا نام اسی طرح لیتے رہے. 2-4 باتوں میں آصف علی زرداری ہمیشہ مشہور رہے، ایک اپنی دوستیوں میں اور اپنے دوستوں کے لیے، اور کہا جاتا ہے ان کے متعلق اور ان کے دوست ان کے لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ بہت اچھے دوست ہیں. اور ان کو گھوڑوں کا اتنا شوق ہے، گھوڑوں کے لیے وہ خاص مربے منگواتے ہیں. کروڑوں روپے کا ان کا خرچہ ہے پولو ہارسز کا. اور اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ہر ڈیل میں ان کا شیئر ہوتا ہے، یہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے. اب واللہ العالم، پہلے بھی 11 سال وہ جیل میں رہے اور اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا سے کمپیئر کرتے رہے، لیکن اب کی جیل اور اس جیل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے زرداری صاحب، سیاسی اسیر نہیں ہے. یہ اپنی کرپشن کی بنا پہ بے نامی اکاؤنٹس کے اوپر، ایسٹس بیونڈ مینز کے اوپر اندر گئے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ منیمم 3 مہینے تو یہ، اور اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ 1.5 کروڑ روپے کے اوپر تو ان کے وکلاء مان چکے ہیں کہ یہ ان کی رقم ہے بے نامی اکاؤنٹس میں. تو اب آبویسلی اب اس کی ایک سزا ہے، اس کا ایک عمل ہے جو بھی نیب کے اس میں. لیکن اس کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ اگر نیب کی عدالت میں ان کو سزا ہو جاتی ہے، ابھی تو پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں ملزم ہے، مجرم نہیں ہے. لیکن ملزم سے مجرم کا جو سفر ہے اگر وہ طے ہو جاتا ہے تو ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ کل سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاص طور سندھ کے اندرونی علاقوں جو ہیں ان میں وہ احتجاج کرے گی، کیونکہ وہیں پہ اس کا ووٹ بینک ہے، وہیں پہ اس کی سپورٹ ہے. اتنی گرمی میں احتجاج کتنا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا ہمیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ کل سے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال آنے والا ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی پارٹیز مل جائیں اور وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف احتجاج کر سکے، اب ان کو اپنا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایک بہت بڑی گرفتاری کل بھی ہونے جا رہی ہے. چڑیل نے خبر دی ہے مجھے، میری چڑیل جو ہے نا وہ اندر جا جا کے خبریں لے آتی ہے کہیں نہ کہیں سے. اس کا کہنا ہے کہ کل اب برا دن آ گیا ایک اور بڑے نون لیگی کا، جی نون لیگی کا. فریال تالپور کا تو مجھے نہیں پتا وہ ابھی کہاں پہ ہیں، گھر پہ ہیں، مفرور ہیں کہ نیب کو اطلاع دے چکی ہے انہوں نے وہ کہاں پہ ہیں، کیونکہ گرفتار تو انہوں نے بھی ہونا ہے. اور لیکن اب کل جس کی باری ہے وہ نون لیگ کے کون ہیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا چند لمحوں میں. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اسی جگہ پہ، اسی ایئر ویو پہ، اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو بتایا تھا کہ نیب پنڈی نے ایک سیل خالی کرا لیا ہے.
اور اس کو تیار کرایا ہے. آج اس کی خبر آئی ہے کہ وہ جناب آصف علی زرداری کے لیے خالی کرایا تھا. تو کل آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف کے لیے بری خبر ہے. چڑیل نے مجھے یہ کہا ہے کہ اب ان کی بیل میں مزید دم نہیں رہا. جس طرح 5 دفعہ آصف علی زرداری اور محترمہ فریال تالپور کی بیل جو ہے اس میں توسیع ہوئی اور 2.5 مہینے تک ان کو یہ بیل ملتی رہی، اور آج بالآخر ان کی جو مستقل بیل کی جو ضمانت کی جو اپلیکیشن تھی وہ مسترد ہو گئی، اور جس کی وجہ سے یہ گرفتاریاں جو عمل میں آ رہی ہیں. حمزہ شہباز بھی ایک انٹرم آرڈر کے پیچھے ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن حمزہ صاحب تیاری کر لیں، اب جیل کی گرمی ہے، آپ ہیں، اور نیب کے سوالات ہیں جن میں سے بہت سے سوالات کے لگتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آپ تک لے کے آ رہے ہیں بریکنگ نیوز، اور یہ وہ بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ نہیں ملے گی. اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اور جو ہے کم بیک ٹو دا چینل اگین اینڈ اگین تاکہ یو کین کیچ دا لیٹسٹ ہیپننگ. آصف علی زرداری، اگلی باری حمزہ شہباز شریف. یہ کل جاتے ہیں اندر، نہیں جاتے، ٹائم ول ٹیل، بٹ میری چڑیل کی خبر ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ بھی کل اندر جا رہے ہیں. فریال تالپور کتنی دیر میں اریسٹ ہوتی ہیں یہ بھی ابھی تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا. کل ڈیفینیٹلی آپ کو اس سے اپڈیٹ کروں گا. لیکن بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. کل بجٹ بھی اناؤنس ہونے جا رہا ہے. اس ہپڑ تپڑ میں مجھے لگتا ہے کہ بجٹ اپروو ہو جائے گا، اور جو بجٹ کو ایک ہم سوچ رہے تھے کہ کرٹیکل ایک اپوزیشن میں لے گی اس کو کہ وہ سٹال نہ کر جائے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہ ہو جائے، اب مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس وقت. وکلاء کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، دانشوروں کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لیڈران کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے کافی لوگ ہیں جنہوں نے مختلف لوگوں سے رابطے کرنے شروع کر دی ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی مستقبل کیا ہے، ہمیں بتاؤ، ہم نے پارٹی میں رہنا ہے، کسی اور پارٹی میں جانا ہے. نون لیگ والے نہ صرف پریشان ہیں بلکہ نالاں ہیں، اور میاں شہباز شریف اور مریم نواز کی جو لڑائیاں ہیں ان کے بیچ میں اب ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کس طرح بیلنس کریں گے. اگر کل حمزہ شہباز گرفتار ہوتے تو دیکھتے ہیں مریم نواز کی کال کیا ہوگی. کیا نون لیگ سڑک پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آصف علی زرداری کے لیے پیپلز پارٹی سڑک پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ فضل الرحمان کسی بھی کے لیے سڑک پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ٹائم ول ٹیل، بٹ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.